طلاق بدعی، طلاق جس کو طلاق بدعت یا طلاق مشیت بھی ہم سمجھانے کے لیے عرض کر سکتے ہیں، وہ اس طرح ہے هو ان يطلق الرجل ثلاثا بکلمۃ واحدہ او ثلاثا فی طہر واحدہ، کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی کلمے کے ساتھ 3 طلاقیں دے دے، یوں کہہ دے جو دے رہا ہے۔ یہ جملے میں بول رہا ہوں جو خام خواہ کے مفتی ہیں نا، ان کے فتووں سے بچنے کے لیے۔ پہلے ایک جگہ اس طرح کا مسئلہ بیان ہوا تو بعد میں فتویٰ ہے کہ ان کا تو اپنا نکاح ٹوٹ گیا۔ وہ ایسے بیوقوف لوگ بھی ہوتے ہیں، اور بھائی جو آپ کو سمجھا رہا ہے اس کی کون سی سردردی ہے کہ اپنا نکاح وہ ختم کر بیٹھے۔ اس لیے میں بار بار جملہ بول رہا ہوں کہ جو بھی طلاق دے رہا ہے تاکہ کسی کو بدگمانی کی طرف اور جھوٹے فتوے کی طرف جانے کی ہمت ہی نہ رہے۔ جو بھی دے رہا ہے یا تو یوں کہے اپنی بیوی کو، وہ مثلا خالد زینب کو دے رہا ہے کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی بکلمۃ واحدہ، ایک ہی کلمے کے ساتھ ایک ہی جگہ اس کو کتنی طلاقیں دے دی؟ نمبر 2، یہ بھی طلاق بدعی ہے۔ نمبر 2، یا یوں کہہ دے آج ایک دے دی، اسی طور میں پھر دے دی، اگلے حیض دوسرے حیض کے آنے سے پہلے پھر دے دی، یعنی پاکی کے عرصے میں ایک ہی دفعہ 3 دے دے، یا وقفے سے 3 دے دے، تو اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں، طلاق بدعت کہتے ہیں، طلاق مشیت کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو سخت حکم ہے وہ اسی آخری طلاق کا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ جیسے ہی شوہر نے یہ جملے اپنی زبان سے نکال دیے، یا جیسے ہی اس نے تحریر کر دی، یا جیسے ہی تحریر کرنے والے کو کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو یوں یوں کیا لہذا آپ لکھ دو، جیسے ہی ان تینوں میں سے کوئی کام واقع میں آیا اسی وقت اس کی بیوی اس کے نکاح سے فارغ ہو گئی۔ بھلے طلاق دینے والا مدینہ شریف میں بیٹھا ہو اور جس کو دی جا رہی ہے وہ فیصل آباد پاکستان میں بیٹھی ہو۔ یہ میں نے بہت ساری باتوں کا ایک ہی جملے میں جواب دینے کی کوشش کی ہے، ابھی تو اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس ہیلے بہانے تراشے جاتے ہیں۔ پھر دوسرا بہانہ کیا آتا ہے؟ شوہر نے بھیجی تھی، بیوی نے قبول ہی نہیں کی، اس نے تو پھاڑ دی ہے۔ اور بھائی بیوی کے قبول کرنے کو اسلام مانتا ہی نہیں ہے۔ اسلام کہہ رہے جب زبان سے نکل گیا کام ختم ہو گیا۔ کام کیا ہو گیا؟ لیکن طلاق کی تیسری قسم کی بات کر رہے ہیں ہم، جس میں 3 اکٹھی دے دی یا ایک ہی طور میں 3 دے دی، ایک ہی طور میں۔ یہ اس صورت کی بات ہے لکھتے ہی، یا جس کو وکیل بنایا لکھنے کا اس کو اجازت دیتے ہی، یا جیسے ہی خود زبان سے نکالتے ہی۔ اب گھر والے کیا کرتے ہیں؟ بس کرو بس کرو بس کرو، ابھی تک اس تک بات نہیں پہنچی، خیر ہے۔ میرے بھائی خیر نہیں ہے۔ جب 3 دفعہ کام ہو گیا نا شوہر سے، اب کام ختم ہو گیا۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے جو سورہ بقرہ آیت نمبر 230 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وہ ہم اس طرف آ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی حلالہ ناجائز ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سوال ہے شاہکوٹ سے، جی حلالہ تو ناجائز ہے۔ میں نے کہا پھر آپ قرآن کو ہی نہیں مانتے بھائی صاحب، حلالے کا ذکر تو قرآن میں آیا ہوا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 230 ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 200۔ چلو بخاری مسلم کو تم نہ بھی مانو، کم از کم قرآن کو تو بندے کو ماننا چاہیے نا جی۔ مسلمان ہونے کے لیے تو ضروری ہے حدیثیں بھی مانے۔ اور ایسی جہالت ہے اس مسئلے پر جس وجہ سے ہم نے اس بات کو چھیڑا ہے کہ ممکن ہے کسی ایک کوئی سمجھ آ جائے تو اپنی عاقبت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید تو ہے نا جی کہ کوئی ایک حرام کاری سے بچ جائے تو ممکن ہے اللہ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں معاف کر دے۔ وہ ہے جو غفور الرحیم ہے، جو بڑا مہربان اپنے بندوں پر۔ تو اب یہ 3 طلاقیں آئیں، ان میں طلاق احسن اور حسن، اگر کبھی کسی کو ضرورت پڑ جائے، اب میں وہ جملہ بولنے چلا ہوں کہ اگر شریعت کے ایک مسئلے پہ یہ عمل کر لیا جائے نا تو یہ جو رونا روتے ہیں نا، کوئی 2 دن بعد آ جاتا ہے حل تلاش کرنے، تو کوئی 3 دن، 1 ہفتے سے زیادہ نہیں گزارتے۔ جب 3 طلاقیں دیتے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ کوئی پہاڑ سر پہ اٹھا لے تو 1 ہفتہ، اس کے بعد حل تلاش کرو جی۔ اور بھائی آپ کو جو اسلام حل دے رہا ہے آپ اس کو کیوں نہیں اپناتے؟ سب سے پہلا حل یہ ہے
بندہ مرتا مر جائے لیکن زبان پر لفظ طلاق بیوی کے لیے لے کے ہی نہ آئے۔ ہمارے استادوں نے، ہمارے مشائخ نے جب بھی کہیں طلاق کا باب پڑھایا تو یہ جملہ سب سے پہلے سمجھایا کہ باقی ہر کام کا حل نکل آئے گا، لیکن جو یہ ہے نا، اس کے لیے پھر سوائے پریشانی کے اور کوئی حل نہیں ہوگا۔ تم اس کو اور کہنا تو نہیں چاہیے، بالفرض کوئی غصہ آئے گیا، کوئی اور بات ہی بندہ کہہ دے۔ حکم تو یہ ہے کہ ہر حال میں معافی دے دو، ہر حال میں کیا دے دو بیوی کو، سرکار نے فرمایا۔ ہاں وہ خاص صورتیں بھی ہیں جہاں سزا کا بھی سرکار نے ہی حکم عطا فرمایا، ایسی خاص صورتیں بھی ہیں جہاں شریعت ہی شوہر سے تقاضا کرتی ہے اس کو اب گھر سے نکال دے، یہ تیرے قابل ہی نہیں رہی، لیکن وہ صورتیں بہت کم ہوتی ہیں، وہ صورتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ پہلا حل تو یہی ہے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ اگر غصہ آ ہی گیا ہے تو پھر طلاق احسن پہ عمل کیا جائے، ایک دفعہ کہہ دیا جائے، یہ جس کی رخصتی ہوئی ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے تجھے کیا دی، جس نے دینی ہو، میں نے تجھے ایک، اب اس کا حکم کیا ہے پیچھے ابھی عرض کر کے ہیں، جب تک اس عورت کی عدت نہیں گزرے گی یہ اپنے شوہر کے نکاح میں باقی ہے۔ جس کی رخصتی ہو چکی ہے، جس کی نہیں ہوئی اور نکاح کے بعد شوہر اور بیوی کسی جگہ علیحدہ نہیں ہوئے تو اس کے لیے تو ایک دفعہ کہنا ہی نکاح کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ جس کی رخصتی نہیں ہوئی ایک دفعہ اس کو شوہر کہہ دے میں نے تجھے طلاق دی، ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ البتہ دوبارہ حلالے کی حاجت نہیں ہے، اگر دوبارہ کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ تو نکاح اس لیے بار بار جملے بول رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اس خاتون کا ہے جس کی رخصتی ہو چکی ہو۔ اب غور کریں، لفظ طلاق کے ساتھ جس کی رخصتی ہو چکی ہے اس کو ایک دفعہ بندہ طلاق دے دے اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو شریعت نے کتنی آسانی رکھی ہے۔ میں نے ابھی جملہ بولا کہ ایک ہفتہ زیادہ سے زیادہ برداشت کرتے ہیں طلاق کے بعد، اکثر تو اسی دن ہی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی زیادہ بہادر ہوں تو دوسرے دن، زیادہ کوئی پہاڑ اٹھا لے تیسرا، ہفتے سے آگے کم از کم میرے پاس کوئی ایسا سائل نہیں آیا کہ جو ہفتے سے زیادہ لگا کے بھی حل تلاش کرنے آیا ہو۔ اکثریت کی حالت یہی ہے۔ تو بھائی جب اسلام نے تجھے ایسا ایک آپشن دیا ہوا ہے کہ اگر تو اس طرح طلاق دے دے، تو ہفتے کے بعد مفتی سے حل تلاش کرتا ہے، تجھے جب تک تیری بیوی کی عدت ختم نہ ہو اسلام نے تیرے گھر میں ہی صلح کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ صلح کرنے کی کیا دے رکھی ہے؟ ایک دے دے تب بھی یہی حکم ہے، دو دے دے تب بھی یہی حکم ہے، تب بھی البتہ وہ طلاق احسن کی تعریف سے نکل جائے گی، اگرچہ حکم کے اعتبار سے لفظ طلاق کے ساتھ ایک بار دے یا دو بار دے، جب تک اس عورت کی عدت نہیں ختم ہوتی تو ان کا آپس میں بغیر نکاح کے صلح اور رجوع ہو سکتی ہے۔ صلح اور رجوع اس کو اسلام میں، قرآن میں، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 229 میں اسی طلاق کو طلاق رجعی کہا گیا۔ اسی طلاق کو طلاق کہ دو مرتبہ یا ایک مرتبہ دی ہے تو اب اس کو اسلام یہ اجازت دے رہا ہے کہ جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوئی اگر یہ دونوں چاہیں تو آپس میں صلح۔ مثال کے طور پر خالد نامی شخص نے زینب نامی اپنی بیوی کو طلاق دی، ایک یا دو، کہ جس زینب کی رخصتی بھی ہو چکی تھی۔ اب طلاق دینے کے بعد ایک ہفتے کے بعد اس کا دل کر گیا کہ ہماری صلح ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنی بیوی کو کہہ دے میں آپ سے رجوع کرتا ہوں، میں آپ سے رجوع کرتا ہوں۔ اب بیوی بھلے نہ مانے، اسلام نے کہا رجوع ہو گیا، اسلام نے کہا رجوع، یا اس کو گلے لگا لے یا جنسی تعلق قائم کر دے، اس طرح کے کاموں میں سے کوئی کام کر لے تو جو کہا اس کا کفارہ ادا ہو گیا، اب یہ اس کی بیوی اور یہ اس کا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے، اب پوری زندگی میں کتنی طلاقوں کا مالک رہا ہے؟ فقط ایک کا، دو تو پہلے دے چکا ہے۔ ہر بندہ اپنی ایک بیوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے صرف 3 طلاقوں کا مالک ہوتا ہے۔ جب 2 دے دیں، اب زندگی بھر کبھی کہیں جا کے ایک دفعہ کہا تو اب بغیر حلالے کے گزارا۔ اگر ایک دی تھی تو اب کتنے کا مالک رہا؟
دھوکہ رہا. تو بندہ اگر اس طرح کا کام، اول تو میں باہر کہہ رہا ہوں بندہ طلاق کی طرف جائے ہی نہ. ہمارے یہاں جو طلاق کی وجہ بیان کی جاتی ہے نا، یقین جانے رونا آ جاتا. کوئی آ رہا ہے جس نے میری فلاں بات نہیں مانی میں اس لیے طلاق دے دی، اور اللہ تجھے ہدایت دے، یہ بھی کوئی طریقہ کار ہے اتنے بڑے قدم اٹھانے کے لیے. کوئی آ رہا ہے جی آج سالن میں مرچیں تیز ہو گئی تھی، یار وہ بھی تو ایک انسان ہی ہے. عورت انسان نہیں؟ ہم سے غلطی ہوتی ہے تو عورت سے نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ جتنا ہو سکے بیویوں سے درگزر کرنا، بیویوں سے درگزر کرنا جتنا ہو سکے. اور اسی لیے فرمایا تم میں سب سے اچھا بندہ ہی وہی ہے جس کے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھے ہوں، جس کے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھے ہوں. اب اس طرح اگر کسی ایک مسئلے پہ عمل کرنا لوگ شروع کر دیں تو یہ حلالے کی ضرورت پڑے گی؟ یار جو ایک ہفتہ نہیں گزارا کرتا ہے اس کو اسلام پوری عدت میں اجازت دے رہا ہے کہ جب بھی چاہے رجوع کر سکتا ہے، جب بھی چاہے رجوع. بالفرض کوئی ایسی صورت آ گئی کہ پوری عدت میں بھی رجوع نہ کیا، بالفرض والمحال ایک یا دو دینے کے بعد پوری عدت میں اس سے رجوع نہ کیا، تب بھی بچت ہو جائے گی، عدت گزر گئی. اب چاہتے ہیں دونوں فریق کے ان کو ملا دینا چاہیے، تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ اتنے جملے ہی بولنے پڑیں گے نا شوہر کو دو گواہوں کے درمیان. مولانا صاحب کی بھی حاجت نہیں ہے، وہ کہے میں آپ سے نکاح کرتا ہوں اتنے حق مہر کے عوض، عورت کہے صاحب کا جو اس کی بیوی ہے میں قبول کرتی ہوں، ان کا نکاح ہو گیا. رجسٹریشن تو پہلے ہی موجود ہے نا. نہیں آئی سمجھ؟ آئی ہے یا نہیں آئی؟ میں دوبارہ سمجھا دیتا. ایک بندے نے ایک طلاق دی یا دو لفظ طلاق کے ساتھ، اور ایسی عورت کو جس کی رخصتی بھی، اول تو اسلام نے جب تک عدت نہیں گزرتی اس عورت کی، جب تک، اب عدت کتنی ہے اس پہ ہمارا کلام ہو چکا ہے. اس کی 5 قسمیں ہیں عدت کی، عورتوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے. اس پہ ہمارا پورا ایک بیان انٹرنیٹ پہ پڑا ہے، عدت کا بیان، اس کا موضوع یہی ہے. قرآن مجید میں مختلف عورتوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کتنی عدتیں بنتی ہیں؟ حاجت ہو تو میں دہرا دوں، دہرا دیتے. نمبر 1، جس عورت کو طلاق دی گئی دیکھیں گے وہ حمل کی حالت میں ہے یا عام حالت میں، حمل کی حالت میں ہے یا عام حالت. یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ ساری صورتیں قرآن کے اندر ہی موجود ہیں. یہ پانچوں کی پانچوں عدت کی صورتیں کہاں موجود ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہیں. جس عورت کو طلاق دی گئی دیکھیں گے وہ حمل کے ساتھ ہوگی یا حمل کے ساتھ ہے. اگر تو حمل کے ساتھ ہے، اگر تو حمل کے ساتھ ہے تو اب جب تک بچہ باہر نہیں آئے گا یہ عورت عدت میں بیٹھی رہے گی. سمجھ آ گئی پہلی قسم عدت کی. دوسری قسم، اس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ طلاق آیت نمبر 4 کے اندر ارشاد فرمایا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ آجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اور حمل والوں کی عدت، حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں، اپنا حمل جن لیں. قرآن میں آئی حمل والی عورت کی عدت، تو عدت کس عورت کی ہوتی ہے؟ جس کو طلاق ہوئی ہو یا جس کو نہ ہوئی ہو. تو معلوم ہوا قرآن کی روشنی میں حمل والی عورت کو بھی طلاق ہو جاتی ہے. 28واں پارہ ہے سورہ طلاق، آیت نمبر 4 ہے، آیت نمبر. اگر طلاق حاملہ کو ہوتی نہیں تو عدت کس بات کی آئی ہے؟ پھر یہ لوگوں کی کہانیاں ہیں کہ حاملہ عورت کو یا حیض کے اندر، حیض کی حالت میں طلاق دیں تو طلاق نہیں ہوتی. اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. عورت کو جب جس حالت میں بھی طلاق دی جائے، خواہ وہ حمل میں ہو، حیض میں ہو، طہر میں ہو، طلاق ہو جاتی ہے. طلاق یہ پہلی صورت. دوسری صورت دیکھیں گے اس کو حیض آتا ہوگا. اگر اس کو حیض آتا ہے، اگر اس کو حیض آتا ہے تو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء. طلاق کے بعد 3 حیض تک بیٹھی رہے گی. طلاق کے بعد
3 حیض تک بیٹھی رہے گی. کون سی عورت کی بات ہو رہی ہے عدت کی؟ جس کو حیض آتا ہے اس کی بات ہو رہی. والمطلقات، اور طلاق والیاں، یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو روکے رکھے. 3 قروء، کتنے حیض؟ 3 حیض. 2 قسمیں ہو گئی. تیسری قسم ایسی عورت جو حاملہ بھی نہیں، اس کو حیض بھی نہیں آتا، اس کی عمر کی طرف نسبت کرتے ہوئے یا 9 سال سے چھوٹی ہے یا 55 اور 60 سال سے اوپر ہے. عورت جب 55 سال سے اوپر جاتی ہے، فقہائے کرام نے لکھا کہ اس حالت میں اکثر عورتوں کو حیض آنا ختم ہو جاتا ہے. حیض آنا کیا ہو جاتا ہے؟ اپنی اپنی طبیعت صحت 55 پہ ختم ہو، 60 پہ ختم ہو. اگر ایسی عورت ہے تو چاند کے اعتبار سے طلاق کے بعد 3 مہینے اس کی عدت ہے. یہ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3. حاملہ کی، حیض والی کی، اور وہ جو عمر کی وجہ سے جس کو حیض نہیں آتا اس کی بات میں نے کی ہے. بیماری کی وجہ سے نہیں آتا اس کی بات نہیں کر رہا. مسئلہ جدا کرنا، اگر کہیں کوئی خاص صورت پیش آ جائے تو مفتی سے رابطہ کیا جائے گا. اس کی تفصیل ہی اتنا ہے کہ ہم شاید پورے بیان میں وہ تفصیل ہی نہیں بیان کر سکیں گے. تو وہ اسی لیے بیماری کی وجہ سے نہیں آ رہا تو کسی مفتی سے رابطہ کرنا ہوگا. عمر کی وجہ سے نہیں آ رہا تو چاند کے اعتبار سے کتنے مہینے؟ یہ بھی قرآن میں سورہ بقرہ میں یہ والی صورت حال جو ہے نا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ طلاق آیت نمبر 4 کے اندر ہے کہ جس کو حیض نہیں آتا عمر کی وجہ سے، جس کو حیض نہیں آتا عمر کی. چوتھی قسم جس کا شوہر فوت ہو جائے، وہ بھی عدت میں ہوتی ہے، وہ بھی عدت میں ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے لیے عدت بیان کی ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10. جس کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ عورت عدت میں بیٹھے گی 4 اشہر 4 مہینے و10 اور 10 دن 4 مہینے. یہ بھی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 234 کے اندر اللہ نے اس عورت کی عدت کا ذکر فرمایا ہے. اور 5ویں قسم جس کو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرمایا، اس عورت کے بارے میں جس کا نکاح ہوا تھا ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی اور شوہر نے کیا دے دی؟ اسلام کی روشنی میں اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے. جس کی نکاح ہو گیا، رخصتی یا رخصتی سے پہلے شوہر اور اس کا آپس میں، کیونکہ نکاح کے بعد حلال تو ہو جاتے ہیں نا، کہیں کسی ہوٹل میں چوری چھپے گھر والوں سے ملے نہ ہوں. شرط یہ ہے، رخصتی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد طلاق تک ان کا آپس میں ملاپ ایسی جگہ نہ ہوا ہو کہ جہاں وہ چاہتے تو جنسی تعلق قائم کر سکتے، ایسی جگہ ان کا ملاپ کہیں وہ خالی نہ ہوئے ہوں اور شوہر نے طلاق دے دی تو ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں. 1:31 پہ اس نے طلاق دی. آج کے دن ہی فرض کرتے ہیں جس کی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح کے بعد طلاق تک ان کا آپس میں ملاپ بھی نہیں ہوا، تو 1:32 پہ اس عورت کا جہاں چاہے نکاح کر سکتے ہیں. قرآن نے کہا کہ اس عورت کی کوئی عدت ہی، عدت تو تب ہوگی نا جب ملاپ ہوا ہوگا. اس کے رحم کو خالی کرنا مقصود ہوتا ہے کہ کہیں نسب آپس میں خلط ملط نہ ہو جائے، کہ ممکن ہے پہلے سے ہی اس کو کوئی معاملہ ہو، پھر پہلا دعویٰ کرے یہ میرا ہے، دوسرا کرے میرا ہے. اس لیے ایک نہیں